السلام علیکم ویورز، انشاءاللہ جو ہے وہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے شروعات کریں گے، جس کا پارٹ 1 جو ہے وہ اویلیبل ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کا پہلا حصہ ہے، جب وہ اپنے جو ہے وہ آبائی علاقے میں رہتے تھے عراق میں، وہاں سے کس طرح وہ نکالے گئے ہیں، کس طرح ہجرت کی ہے، تو وہ قصہ جو ہے وہ آپ کو پارٹ 1 میں سنا چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بڑے بڑے القابات، جس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست فرمایا گیا، اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ بتایا گیا۔ ابو الانبیاء سے مراد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تیسرا بڑا لقب امام الناس، امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے یا جس کو پیروی کرنے کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بات کریں اور غیر مسلمان یعنی عیسائی، یہودی اور اسی طرح ہندو اور بھی مذاہب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ ان عقیدت رکھتے ہیں، اور ہندو تو بلکہ ان کو فادر ابراہیم کے نام سے بھی پکارا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح سے جاری کر دیا، بلند فرمایا آپ کے مرتبے کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیم میں بھی ہم یہی درود پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی آل اولاد عطا فرمائے جیسی برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں تھی، اور یہ بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، یعنی یہ درود جو ہے وہ آپ کو بڑا محبوب بھی ہے، اور یہ درود ابراہیم جو ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً اور ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک نمونہ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے پیش کیا، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کس طرح سے گزری، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں، لگزیریس لائف آج کل لوگ گزارتے ہیں، تو اس زندگیوں کو جو ہے وہ بعد میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عیش و عشرت والے لوگ بھی ہوں گے جن کا جو ہے وہ نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ لیکن کس کا نام و نشان باقی ہے؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ رہتے تھے وہاں سے نکالا گیا، یعنی باپ چھن گیا، اور جو ہے وہ محلہ چھن گیا، وہ علاقہ چھن گیا، وہ ملک چھن گیا، یعنی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ عراق سے نکلے، بابل شہر سے نکلے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بعد میں جو ہے وہ رسالت دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قوم لوط یعنی عبورہ کی بستی کی طرف بھیجا، وہ واقعہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے جو ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے کسی اور دفعہ۔ جو ہے وہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ توحید کے مرکز قائم کیے، یعنی جہاں گئے ہیں وہاں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی زمین پہ جو ہے وہ اللہ کا مرکز، یعنی جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی باتیں بتائی جائیں، اس طرح کے جو مراکز ہیں وہ قائم کرتے چلے گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یعنی ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ ہم نارملی جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ تصدیق شدہ باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں، یہاں پہ کچھ روایات بھی شامل کرتے ہیں جو بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ قرآن کے حوالے سے قصے کو، یعنی جو انبیاء کرام کی جو زندگی ہے اس کو بتانا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے زندگی گزاری تو اس کا اصل مقصد کیا تھا وہ بتایا جائے، وہ اجاگر کیا جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں نے زندگیاں اپنی قربان کی زندگیاں گزاری۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ظاہر سی بات ہے جب کردار انسان کا ہو تو بادشاہوں کے بھی جو ہے وہ سر جھکتے ہیں، اور بادشاہ بھی جو ہے وہ آپ سے انسپائر ہوا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی 3 زوجہ میں سے جو پہلی زوجہ تھی حضرت سارہ سلام علیہا، ان سے شادی ہوئی آپ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو بادشاہ بہت انسپائر ہوا آپ سے، تو آپ کو اپنی بیٹی یعنی حضرت ہاجرہ سلام علیہا جو آپ کی دوسری زوجہ ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کو تحفتاً جو ہے وہ دیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے ان سے شادی کی، اور پھر جو ہے وہ یوں آپ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل 3 شادیاں ہیں، اور تیسری زوجہ کا نام جو ہے وہ حضرت قطورہ ہے، حضرت قطورہ سلام علیہا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا سے جب شادی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد ہے وہ حضرت ہاجرہ سے ہوئی، اور ان کا نام جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی آپ علیہ السلام کی جو عمر ہے
وہ 87 ایئرز ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بزرگی میں جو ہے وہ ایک معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کو عنایت کیا، اور پھر فوراً ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو فوراً ہی جو ہے وہ امتحان میں ڈال دی۔ یوں تو پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ امتحانات میں گزری، لیکن یہاں دیکھیں کہ اولاد کا جو امتحان ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پہلا امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ شیر خوار ہیں، اور جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی چھوٹے ہیں، تو ان کو لے کے چلے ہیں بی بی ہاجرہ اور اپنی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور بکہ یعنی پہلے جہاں نام تھا اس کا بکہ، جس کو آج مکہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یعنی حجاز کا علاقہ، وہ جو ہے وہ غیر آباد تھا، اور وہ چٹیل ایک طرح سے میدان تھا، اور ایسا ایریا تھا، ایسا علاقہ تھا جہاں پہ جو ہے وہ نہ چرند پرند اور نہ جانور تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے، جہاں پہ پانی کا کوئی معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ پرندے اور جانور آ جایا کرتے ہیں، تو وہاں پہ نہ پرندے تھے نہ جانور، یعنی پانی نہیں تھا، تو وہاں پہ کوئی زندگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیٹے اور اپنی زوجہ کو جو ہے وہ وہاں چھوڑ کر آ جائیں، پھر اللہ ہی انتظام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں جب گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ شیر خوار ہیں، وہاں چھوڑا ہے، اور پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہے، اور جاتے رہیں، تاکہ پیچھے پلٹ کے دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے فیملی کو جب چھوڑ رہا ہوتا ہے تو فیلنگز آ جاتی ہیں، ایموشنز آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سیدھے سیدھے جاتے رہیں۔ اور اللہ کی بندی جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں اس حال میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس حال میں کس طرح آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اور پھر فرماتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سر اپنا ہلا دیا۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہی کوئی سبب فرما دے گا، وہی کوئی وسیلہ جو ہے وہ فرما دے گا یہاں زندگی گزارنے کا۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین جو ان اللہ کے بندوں میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پیاس لگی ہے، کیونکہ مکہ ہمیشہ سے مشہور تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ گرمی بہت ہے، اور آج بھی دیکھیں وہاں پہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، تو جیسی جو ہے وہ پیاس لگی ہے تو بی بی ہاجرہ نے جو ہے وہ اپنی اولاد کی جو پیاس کی شدت سے تڑپ کر جو دوڑ لگانا شروع کی ہے۔ وہاں دو پہاڑیاں جس کو صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی قرآن پاک میں بھی آیا کہ یہ جو ہے وہ شاعر اللہ، یعنی جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ان میں سے وہ پہاڑیاں ہیں۔ تو ان پہاڑیوں پہ جو ہے وہ کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ یہ کوئی تو جو ہے وہ قافلہ یہاں سے گزرے، کسی قافلے سے جو ہے وہ پانی کا معاملہ ہو جائے، اور یوں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جو کبھی صفا میں کبھی مروہ میں چکر لگائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رو رو کے جو اپنی ایڑیاں رگڑی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ اور معجزات ہوا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے وہ پانی جاری کر دیا۔ تو وہاں سے جب پانی جاری ہوا ہے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، خود بھی پیا، لیکن پانی جو ہے وہ رکتا نہ تھا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا زمزم رک جا، اے پانی رک جا، یعنی زمزم اس کا نام جو ہے وہ زمزم اس وجہ سے پڑا کہ بی بی ہاجرہ نے فرمایا زمزم کہ اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو رک جا، لیکن وہ پانی جو ہے وہ نہ رکا، اور آج بھی جو ہے وہ پانی پوری دنیا میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ وہ بابرکت پانی جو ہے وہ ہم اس کو شفا کے طور پہ جو ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور تبرک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ آب زمزم رکھ دیا۔ تو یہ معاملات ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہاں پہ جو پانی سٹارٹ ہو گیا، تو وہاں پہ جو قافلے آیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے قافلوں کا گزر ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں رکتے نہیں تھے۔ تو اب جب وہاں قافلے آیا کرتے تھے تو وہ ایک قافلے نے جو ہے وہ بی بی ہاجرہ سے جو ہے وہ اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو بی بی ہاجرہ نے جو ہے وہ ان کو اجازت دی۔ اس طرح وہاں پہ زندگی آباد ہونا شروع ہو گئی، اور آج دیکھیں کہ مکہ کے کیا معاملات ہیں، مکہ میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور کس طرح لوگ جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ تڑپتے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی ہوئی کہنے میں سننے میں، اللہ وہ معاف فرمائے، اور وہ انسان کی اپنی شرارتیں ہوتی ہیں، اپنے شرور ہوتے ہیں، جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے معاف فرمائے اور اس کو آپ کے ذہنوں سے بھی محو فرما دے، اور اسی طرح جو بھی عمل کی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
جزاکم اللہ احسن الجزا. جو لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ اور جو ویڈیوز ہم پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی سن لیں, اور آگے جو اپلوڈ ہونے والی ہیں تو وہ بھی وقتاً فوقتاً سن لیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی سی ویڈیو میں اور بہت چھوٹی سی آڈیو میں جو ہے وہ آپ کو یہ ساری باتیں بتاتے چلیں.